السلام عليك يا أبا عبد الله. يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الصلوات. سامعین محترم، آپ کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا، در زہرا کے نوکروں میں اپنا نام لکھوانے آیا ہوں۔ سامعین محترم، آج میں نے ذکر کرنا ہے اس ہستی کا جس نے کائنات کو بتایا ہے کہ حسین کی خدمت کرنی کیسے ہے۔ تو میں چاہتا ہوں پہلے اپنے عزادار بھائیوں کو بتاتا جاؤں حسین کی خدمت کا اجر کتنا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من بکا علی مصاب الحسین او تذکر او جالس فی مجلس او خادم اہل العزاء کأنہ زارنی علی العرش 40 مرتن لا علی۔ بھائی اللہ کا رسول فرما رہا ہے، جس نے میرے حسین کی مصیبت پہ آنسو بہائے، من بکا، جو میرے حسین کی مصیبت کو سن کے رو پڑا، یا تنہائی میں بیٹھا تھا، دکھ کے کسی گوشے کو دل میں یاد کیا، آنسو آ گئے، یا اس مجلس میں چلا گیا جہاں پہ ذکر حسین ہو رہا تھا، یا ذکر حسین کو نہیں سن سکا، جو ذکر حسین سننے کے لیے عزادار آ رہے تھے ان عزاداروں کی خدمت کرنے لگ گیا ہے۔ خاتمہ اہل العزاء، بھائی مجالس میں آنے والے عزاداروں کی خدمت میں مشغول ہو گیا۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے، کأنہ زارنی علی العرش 40 مرہ، یہ بندہ جو میرے حسین کی مصیبت پہ رو رہا ہے، میرے حسین کی مصیبت کو یاد کر کے غم زدہ ہو رہا ہے، یا اس مجلس میں جا رہا ہے جہاں پہ ذکر حسین ہو رہا ہے، یا عزاداروں کی خدمت میں مشغول ہے، اللہ کا رسول فرما رہے ہیں یہ بندہ عرش پر مجھ محمد کی 40 مرتبہ زیارت کر رہا ہے۔
بعد یہاں تک ختم ہو جاتی تو بات اور تھی، مگر اللہ کے رسول نے ایک اور جملے کا اضافہ کیا، کہا فقط 40 مرتبہ مجھ محمد کی زیارت نہیں کر رہا، بلکہ مجھ محمد کے ساتھ ساتھ میرے بھائی علی کی بھی زیارت کر رہا۔ سلامت رہا۔ جب جناب سرکار وفا کی ولادت ہوئی، نام امام حسین علیہ السلام نے عباس رکھا۔ عباس شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور عربی میں شیر کے 300 نام ہیں، اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے۔ میں آپ کو شیر کے 5 ناموں کی خصوصیت کے متعلق بتاؤں گا۔ ایک ہوتا ہے لیس، عربی میں یہ ایک شیر کا نام ہے۔ لیس اس شیر کو کہتے ہیں جو سخت جان اور مضبوط جسم والا ہو۔ لیس ہر شیر کو نہیں کہتے، جس کی کھال مضبوط ہو، سخت جان ہو، اس کو عربی میں لیس کہا جاتا ہے۔ دوسرا نام شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے زیغم۔ زیغم ہر شیر کو نہیں کہتے، وہ شیر جس کی باچھیں بڑی بڑی ہوں، عربی میں اس شیر کو زیغم کہتے ہیں۔ تیسرا غضنفر، یہ بھی شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن ہر شیر کو غضنفر نہیں کہتے، اس شیر کو غضنفر کہتے ہیں جو بہت موٹا ہو، بہت وزنی ہو، بھاری بھرکم ہو۔ جو شیر بھاری بھرکم ہوگا عربی میں اسے غضنفر کہتے ہیں۔ اب ایک اور نام بھی شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیدر۔ جانتے ہو حیدر کس شیر کو کہتے ہیں؟ جب میں لغات میں گیا تو لغویین نے معنی لکھا، الحیدر فی الاسد کالمالک فی الناس، جیسے بادشاہ کی لوگوں میں حیثیت ہوتی ہے، جیسے لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا ہے، عزت و احترام کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح وہ جو شیروں کا بادشاہ ہو، اسے عربی میں حیدر کہا جاتا ہے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو شیروں کا بادشاہ ہو۔ اور عباس یہ بھی شیر کا نام ہے۔ قسم بخدا یہ نام تو رکھا تھا حسین نے، رکھا کیوں تھا؟ حسین نام رکھے اور وہ نام شخصیت کے مطابق نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں، صاحب لسان العرب میں لکھتے ہیں، عباس الاسد الذی تفر منہ الاسود۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جسے شیر دیکھ کے بھاگ گیا۔ آباد رہے۔ بھائی حسین نے اپنے علمدار کا نام عباس رکھا تھا، رکھا بھی اسی لیے تھا کہ روب اور ہیبت اتنی ہو جو اپنے آپ کو شجاع سمجھتے ہو عباس کو دیکھ کے بھاگ جائے۔ اور یہ جملہ حقیقت کے برخلاف نہیں ہے۔ قسم بخدا 9 محرم تک لشکر یزید کے سپاہی سوتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کہا حسین میں عباس جو موجود ہے۔ عباس کا روب انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ آپ کی توجہ کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ جناب سرکار وفا کی عظمت کا کہنے لگا ہوں۔ اے میرے محترم عزادار، عباس کیا ہے؟ عباس کی عظمت کیا ہے؟
دو عالم ہیں کربلا میں سرکار وفا کا حرام ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟ آپ ہر شب جمعہ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں. مولا سرکار وفا کے حرم میں دو عالم بیٹھے ہیں. موضوع گفتگو کیا ہے؟ ایک عالم کہہ رہا ہے سرکار وفا افضل ہے، دوسرا عالم کہہ رہا ہے سلمان افضل ہے. گفتگو ہوتی رہی. ایک کہہ رہا تھا بھائی سلمان افضل ہے، وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے، سلمان علم کا سمندر ہے، سلمان میرا بھائی ہے. جبکہ دوسرا عالم یہ فرما رہا تھا بھائی جو بھی ہو سلمان جتنا مقام بھی رکھتا ہو مگر سب کچھ تب ملا ہے سلمان کو جب در زہرا کی نوکری کی ہے. کہا بھائی سلمان خادم عباس کا اچھا لگتا ہے، سلمان عباس سے افضل نہیں ہو سکتا. بہرحال گفتگو تھی، علماء کرتے رہے بغیر نتیجے کے. جو کہتا تھا سلمان افضل ہے اپنے گھر چلا گیا، جو کہتا تھا عباس افضل ہے وہ اپنے گھر چلا گیا، جو کہتا تھا سلمان افضل ہے گھر گیا. رات ہوئی، بستر پہ لیٹا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب خواب میں تشریف لائے. صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. مولا نے پوچھا میرے بیٹے کے حرم میں آج کیا گفتگو کر رہے تھے؟ کہا مولا میرا ایک ساتھی تھا، میں اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کے اس موضوع پہ بحث کر رہا تھا سلمان افضل ہے، جبکہ میرا دوسرا ساتھی یہ کہہ رہا تھا کہ عباس افضل ہے. تو مولا نے فرمایا تم نے کیا نتیجہ نکالا؟ کہا مولا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ سلمان افضل ہے. قسم بخدا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے چہرے کے تیور بدلے. مولا نے عطا کی ہوئی تھی، دیکھا، کہا بتاؤ میرے کندھے پہ کیا چیز ہے؟ کہا مولا اپنی عطا پہنی ہوئی ہے. مولا نے فرمایا عطا کس چیز سے بنتی ہے؟ کہا مولا دھاگوں سے بنتی ہے. قسم بخدا امیر المومنین نے جلال بھرے انداز میں فرمایا، کہا تم کہتے ہو عباس سے سلمان افضل ہے، اگر میرا بیٹا عباس میری پہنی ہوئی عطا کے دھاگوں کی طرف نگاہ کرے ہر دھاگا سلمان بن جائے. تیری آس میری آس، تیری آس میری آس، تیری آس میری آس، نعرہ حیدری. یہ ہے سرکار وفا. یہ ہے سرکار وفا. اگر امیر المومنین کی پہنی ہوئی عبا کے دھاگوں کی طرف نگاہ کرے ہر دھاگا سلمان بن جائے. یہ میں نے آپ کی توجہ کے لیے جملے کہے ہیں. جو آج میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اگر کوئی گنہگار ہو، گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے، در عباس پہ آ جائے تو سرکار وفا اسے عطا کیا کرتے ہیں. آج میں نے آپ کی خدمت میں یہی بیان کرنا ہے. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، کوئی گناہ کرنا چاہتا ہے لیکن گناہ کو چھوڑ کے سرکار وفا سے توسل شروع کر دیتا ہے اور گناہ انجام نہیں دیتا تو علی کا بیٹا کتنا عطا کرتا ہے. توجہ ہے نا میری طرف؟
بھائی کربلا کی رہنے والی ایک عورت ہے، ہنستا بستا گھر تھا، آباد تھی، قبیلے میں خوش تھی، بس رہی تھی، اللہ نے 4 اولادیں عطا کی تھی، اچانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے، جوان عورت، 4 بچے، بیوی کا غم، پریشان، اور پھر قبیلے والوں نے جو ظلم کیا، کتب میں ملتا ہے اس کے قبیلے والوں نے، شوہر کے رشتہ داروں نے اس بیوہ کو کہا تیری نحوست تھی، تیری بدبختی تھی، تیری بدبختی ہمارے بیٹے کو لے گئی، لہذا اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، کیا کروں؟ بچوں کو لو، یہاں سے چلی جاؤ، اس گھر اور قبیلے میں آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ شہر کربلا سے تعلق ہے، اپنے گھر کو چھوڑا، نکلی، کربلا کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، ایک دن گزرا، بچوں کی بھوک پیاس پریشان ہو گئی، کیا کروں، کیسے کھلاؤں؟ مشکل ہوتا ہے نا اولاد کی بھوک پیاس کو دیکھنا۔ جوان تھی، دل میں خیال آیا، کہا یوں کرتی ہوں، میں گناہ کا کام کرتی ہوں، اس سے جو مجھے پیسے ملیں گے اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ میں نے کتاب میں یہ جملے پڑھے ہیں، برائی والے راستے کی طرف ایک قدم بڑھایا، پھر واپس آ گئی، کہا نہیں، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ پھر دوسری مرتبہ قدم بڑھایا، اب جو دیکھا تو سرکار وفا کا گنبد نظر آیا، سوچا سرکار وفا کا گنبد بھی نظر آئے اور قدم بھی میرے گناہ اور برائی کی طرف بڑھیں، یہ وفا اور محبت نہیں ہے۔ بیٹوں کو ساتھ لیا، 4 بیٹے ساتھ مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں آ گئے۔ اس وقت کا یہ دستور تھا، کوئی بہت مشکل میں ہوتا سرکار وفا کے حرم میں آ جاتا، 3 دن تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، 3 دنوں کے بعد سرکار وفا ان کی حاجتوں کو پورا کرتے تھے، لیکن 3 دن پورے سرکار وفا کے حرم میں اطراف میں رہتے۔ اس نے کہا میں بھی یہی عمل کرتی ہوں، مولا سے خیرات مانگتی ہوں، مولا مجھ پہ رحم نہ کرو تو میرے بچوں پہ تو رحم کرو۔ بچے لے کے سرکار وفا کے حرم میں آ گئے۔ پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، کسی سے کھجور مانگی، اس کے بعد جو عزادار حرم میں موجود تھے ان میں تقسیم کرنے لگی، اور مولا عباس کی زری کی طرف دیکھ کے فرما رہی تھی اے امیر المومنین کے کریم بیٹے، 3 دن گزر گئے ہیں، میرے بچوں کی بھوک اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، بس روتے روتے سو گئی۔ بالکل ان پڑھ عورت تھی، سرکار وفا خواب میں ملی، کہا میرے در پہ بھی آ گئی اور پھر بھی پریشان ہو، مجھے تو اللہ کے رسول نے باب الحوائج کا لقب دیا تھا، کہا پریشان نہ ہو، بس میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، تم نے آج سے استخارہ نکالنا ہے، اور اس استخارے کے بدلے میں تجھے کربلا والے 1 درہم دیں گے، تم نے وہ درہم لے لینا ہے، تمہاری زندگی چلتی رہے گی۔
اور پھر مولا نے فرمایا مجھے تیری یہ ادا بہت پسند آئی ہے، برائی کو چھوڑ کے عباس کے در پہ آ گیا۔ مولا نے فرمایا اسی کا صلہ دے رہا ہوں اور تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان پڑھ ہے، تو تسبیح لے کے کھڑی ہو جانا، میں تیرے سامنے آ جاؤں گا، جو میں عباس کہتا جاؤں تو لوگوں کو بتاتی جانا۔ سلامت رہنا، آباد رہنا۔ تڑپ کے اٹھی، ابھی بیٹھی ہی تھی، حرم میں موجود ایک عورت آئی، کہا بی بی میرے لیے استخارہ نکالو گی؟ پریشان ہو گئی، فوراً ذہن میں سرکار وفا کی تنبیہ آئی، کہا ہاں میں استخارہ نکالتی ہوں لیکن میرے پاس تسبیح نہیں ہے۔ کہا یہ لو تسبیح۔ تسبیح لی، جب ہاتھ میں پکڑی، سرکار وفا سامنے آئے، مولا نے فرمایا اس عورت کو یہ بتا دو۔ عورت کو اس بی بی نے بتایا، اس نے درہم دیا، یہ درہم لے کے چل پڑی۔ اس کا استخارہ اتنا معروف ہوا، یہ نجف جس میں آپ بیٹھے ہیں، نجف والوں نے مجبور کیا ہفتے میں ایک دن ہمارے پاس آ جایا کرو، باقی 6 دن اپنے گھر میں کربلا میں گزارنا۔ کہتے ہیں جب یہ واقعہ پیش آیا، وہ زمانہ آیت اللہ سید مرتضیٰ کشمیری کا زمانہ تھا۔ آپ جانتے ہیں نا بہت بڑے عالم تھے، اور یہ کتنے بڑے عالم تھے میں فقط ان کی عظمت بتانا چاہتا ہوں تاکہ پھر میں جناب سرکار وفا کی عظمت بیان کر سکوں۔ سید مرتضیٰ کشمیری وہ شخصیت ہیں کہ اگر کربلا میں جاتے، راستے میں اگر شیر آ جاتا، ظاہر ڈر جاتے، تو وہ کہتا آج تو میں نے تجھے کربلا کے راستے پہ دیکھا ہے، آئندہ تجھے کربلا کے راستے میں نہ دیکھوں۔ سید مرتضیٰ کشمیری نماز ظہر سے پہلے 1 گھنٹہ امیر المومنین کے حرم میں بیٹھتے تھے، استخارہ نکالتے تھے، لوگ آ کے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ایک دن بیٹھے سوچ رہے ہیں میرا استخارہ کس قدر دقیق ہے، اور لوگ آتے ہیں، میں استخارہ بتاتا ہوں، مجھ سے رہنمائی لے کے جاتے ہیں۔ یہ سوچا، اچانک امیر المومنین کے حرم میں عورتوں کا رش دیکھا، خادموں کو بلایا، کہا حرم میں رش کیسا ہو گیا؟ کہا قبلہ کربلا سے ایک عورت آتی ہے، استخارہ نکالتی ہے، اور لوگوں کو بتانے سے پہلے ساری تفصیل بتا دیتی۔ بھائی یہ بھی اپنے وقت کے مرجے تھے، کہا اس عورت کو ایک دفعہ میرے پاس لے آ۔ یہ عورت آئی، سید نے پوچھا بتاؤ میرے حالات کیا کیا ہیں، میں نے ایران کا سفر کیا تھا، میرے ساتھ کیا کیا ہوا، دیکھا، کہا میں بتا تو دیتی لیکن گلے میں تو نے ایک ایسا حرز پہنا ہوا ہے جو مجھے بتانے سے روک رہا ہے۔ کہا آپ حرز اتارے، میں تفصیل بتاتی ہوں۔ سید مرتضیٰ کشمیری حرم میں اپنا حرز اتارتے ہیں، یہ عورت بتانا شروع کر دیتی ہے۔ فوراً سمجھ گئے یہ مہارت نہیں ہے، یہ کسی عطا کرنے والے کی عطا ہے۔ اب اس سید نے اور کوئی چیز نہیں پوچھی، کہا بتا تو صحیح تجھے یہ عطا ملی کہاں سے ہے؟ کہا نہیں، اصرار کیا،
لیکن چونکہ اسے بھی خیرات مل چکی تھی، سید اصرار کر رہا تھا، اولاد زہرا کا اصرار بڑھ رہا تھا، کہا چونکہ اولاد زہرا ہو اس لیے بتا رہی ہوں، مجھے یہ خیرات سرکار وفا نے عطا کی ہے۔ کہا ملی کیسے؟ کہا ایک گناہ کا ارادہ کیا تھا، اس گناہ کو نہیں کیا، سرکار وفا کے در پہ آ گئی، سرکار وفا نے خیرات عطا کر دی۔ بس یہی آج کا میسج ہے، یہی آج کا پیغام ہے۔ کبھی شیطان غالب آئے، سوچوں پہ غالب آئے، گناہ کا ارادہ ہو، چھوڑ کے سرکار وفا کے حرم کی طرف منہ کر کے کہنا مولا میری مدد فرمائیے، مجھے گناہ سے بچائیے، اپنی عنایات سے مجھے نوازیے۔ عزیزو عزادارو، سادات کو بڑا ناز تھا سرکار وفا سے۔ میں یہ جملہ ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، سادات کو بڑا ناز تھا سرکار وفا کی وفا پہ۔ ماں نے درس ہی ایسا دیا تھا، قسم بخدا جب جناب علی اکبر کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں چلتے، علماء لکھتے ہیں مولا علی اکبر کا قد چھوٹا تھا، سرکار وفا کا قد بڑا تھا، لیکن جب جناب علی اکبر کے ساتھ چل رہے ہوتے اپنا سر اتنا جھکاتے مولا علی اکبر کے سر کے برابر ہو جاتا۔ جناب علی اکبر تڑپ کے کہتے چچا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اکبر بیٹا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا سر شبیہ رسول سے بلند۔ اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کربلا میں لشکر یزید اپنی تعداد پہ فخر کر رہا تھا، اور آل محمد کے بچے بھی فخر سے کہتے تھے ہمیں کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے، ہم میں عباس اسی وجہ سے کہا سادات کو بڑا ناز تھا عباس پہ۔ ایک وقت ایسا آ گیا عباس اس خیمے میں، جس خیمے میں علی کی بیٹی بیٹھی تھی۔ علماء نے یہی لکھا جب عباس آئے ہیں نا جناب زینب کے خیمے میں اجازت لینے کے لیے، قسم بخدا کبھی علی کی بیٹی اپنے ہاتھوں کو دیکھتی، کبھی اپنی چادر کو دیکھتی، پھر عباس کو دیکھتی، پھر رونا شروع کر دیتی۔ کہا عباس میں روکتی نہیں ہوں مگر میری بات سنتے جاؤ۔ کہا ایک دفعہ کوفہ کے گھر میں میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، میرا بابا علی میرے پاس آیا تھا، دھاڑے مار کے رونے لگ گیا تھا۔ بابا باپ بیٹیوں کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شہزادی یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہوں گے۔ جب بابا کی بات سنی نا تڑپ کے کہا بابا میرا بھائی تو پاس ہے، پاس کے ہوتے ہوئے میرے ہاتھوں میں رسیاں کون ڈالے گا؟ میری شہزادی اس زمانے کی میں علی اب مجھے یقین ہو گیا ہے میرے ہاتھوں میں رسیاں بھی پڑیں گی، مجھے بازار میں بھی جانا ہوگا، مجھے دربار میں بھی جانا ہوگا۔ بس عزادارو جناب عباس چلے ہیں،
ابھی چند قدم چلے تھے، خیموں کے باہر مولا حسین نے ایک مرتبہ روکا، کہا بھیا عباس ذرا رک جاؤ۔ کہا کیوں آقا؟ کہا ایک دفعہ مجھے گلے لگا دو، اس لیے کہ ابھی تمہارے ہاتھ سلامت ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں پھر آپ سے رونے آؤں، عباس کے گلے ملنے والی حسرت میرے دل میں رہ جائے، عباس سے بازو نہ ہو، ذرا مجھے گلے ملے، میں یوں سمجھوں گا بابا علی بس عزادار جناب عباس میرے جنگ کی فرات پہ پہنچے، جنگ کرتے کرتے واپس آ رہے ہیں، بس عزادار ایک مرتبہ آواز دی بھیا حسین میں گھوڑے کی زیر کو چھوڑ رہا ہوں، بس عزادار سنو گے۔ جناب حسین نے جب یہ جملہ سنا تھا تو اس وقت روایات یہ کہتی ہیں بمجرد ان سقط العباس ذهب جيش العدو الى مخيم الحسین، جو ہی عباس نے دین چھوڑی، دشمن کے لشکر نے علی کی بیٹی زینب کے خیمے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ عزادار کیوں پڑھ رہے تھے؟ کہنا ہو اس طرح جان حسین، انہوں نے سمجھ لیا تھا حسین کمزور ہو گیا ہے، اب حسین کا عباس مارا گیا ہے۔ بس عزادار مولا حسین سوچ رہے تھے کیا کروں، دشمنوں کو بھگاؤں یا عباس کے عاشق پہ پہنچوں، بس چلے دشمنوں کو بھگا رہے ہیں، 4000 کا لشکر ہے، زہرا کے بیٹے کے آگے بھاگ رہا ہے، اور ادھر مولا عباس نے دین چھوڑی۔ حالت کیا تھی جانتے ہو عزادارو؟ ہاتھ قلم ہو گئے تھے، پاؤں کٹ گئے تھے، پیشانی پھٹ چکی تھی، سر 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ قسم خدا وہ بیوی جس کا ہاتھ زخمی پہلو پہ رہا تڑپ کے آئی، جناب عباس کا سر اپنی گود میں لیا، یہی دیا میرا وفادار بیٹا، میرا عباس بیٹا۔ بس عزادارو یہ جملے کہنے تھے، جناب عباس نے کہا ہے بیوی میری ماں تو مدینے رہ گئی ہے، مجھے بیٹا کہہ کے پکارنے والی کون؟ کہا عباس نے پہچان میں زہرا دیا چھوڑ کے وہ تیرا سر عباس تیرا سر گود میں لینے آئی، بس عزاداروں گود میں سر لیا اور بیٹھے بیٹھے ایک جملہ کہا میرا اللہ، عباس نے میری زینب اور میرے حسین سے پورا وفا کی ہے، اب تو اسے باب الحوائج بنا دے، جو سوالی میرے عباس کی در پہ آئے وہ خالی واپس نہ جائے۔ بیٹی ابھی باتیں کر رہی تھی، اللہ کا رسول کوثر کا جال بھرے جناب عباس کے پاس آئے، کہا عباس بیٹا اب تک جو شہید ہوا ہے پہلے میرے ہاتھوں سے کوثر پیا پھر شہید ہوا، عباس کوثر پی لے، کوثر کے پینے کا نام آیا، بازو کو تھے نہیں تڑپنے لگ گیا، نانا مجھے معاف کرنا، جس مجھے
اچانک بھاگتے ہوئے لشکر میں سے ایک مرحوم نے آواز دی، برگردی حسین بھی برادر شد، رک جاؤ حسین کا عباس مارا گیا ہے، حسین کا بھائی چلا گیا ہے، کہا کیا کریں، کہا عباس اور حسین کے ارد گرد دائرہ بناتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، حسین عباس کے لاشیں پہ روتا حسین رو کیسے رہا تھا، حسین شبکی کا طفل یتیم اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، طلب کے پوچھا عباس پاؤں کٹ گئے ہیں، درد ہو رہا ہے اس لیے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، کہا نہیں مولا، کہا کیوں سیدھے کیوں نہیں پاؤں کرتے، کہا مولا استحیی من ام وفات میں یامی بنات محمد یسترحمنا من لا یرحم، عباس اب مجھے یہ تو بتاؤ محمد کی بیٹیوں کی حفاظت کون کرے گا، اب میری زینب کی چادر کو کون بنائے گا، جب میری زینب کے سامنے شمر ہوگا، نظر موجود ہوگا، عباس محمد کی بیٹیوں کو کون بچائے گا، پھر دوسرا جملہ کہا عباس ما خلت بعد ان تشل سوائدی وتقوف باصرتی وزعلی یاسین، عباس میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا تیرے جانے کے بعد میرے بازیوں کی طاقت ختم ہو جائے گی اور میری بینائی کا رول ہو جائے گی اور میری کمر ٹوٹ جائے گی، بس عزادار حسین رو کے جملے کہہ رہا تھا، اب بھائی کے سر کو اٹھایا گود میں رکھا، سرکار وفا نے سر اٹھا کے زمین پہ رکھ دیا، مولا حسین نے پھر اٹھایا، پھر عباس نے زمین پہ رکھ دیا، 3 مرتبہ جب ایسا کیا نا، مولا حسین نے فرمایا عباس کیوں سر کیوں نیچے رکھ رہا ہے، کہا مولا مجھے معاف کرنا، تھوڑی دیر کے بعد کے منظر کو دیکھ رہا ہوں، سید سجاد کی حالت کا مجھے پتا ہے، مولا آپ کا سر گود میں کون لیا، آپ کا سر زمین کربلا پہ ہوگا، میں ابھی زمین کربلا پہ رہ رہا ہوں، عزادہ تکبیر سے آواز آئے، عباس پریشان نہ ہونا، حسین کا سر گود میں لینے کے لیے آؤں گی، حسین کا سب باتیں حسین نے بیٹھ کے کی، اب جو بات کہنے لگا انہیں کھڑے ہو کے کہی، کہا عباس مجھے ایک بات کا جواب دے دے میں چلا جاتا ہوں، عباس جب میں تیری آواز پہ نکلا تھا سکینہ جان لے کے آپ کے انتظار میں کھڑے تھے، عباس میں چلا
ہوں عزادارو اس مقام سے بڑھ کے میں نے علی کی بیٹی کی غربت نہیں دیکھی. سنوں گے جب مدینے سے بیبیاں محملوں پہ بیٹھی پریشان ہوئی تو جناب زینب نے فرمایا گھبرانا نہیں تمہاری چادر کی ضامن میں ہوں. مکہ پہنچی بیبیاں پریشان ہوئی کہا گھبرانا نہیں تمہاری چادر کی ضامن میں ہوں. کربلا بیامان میں جب خیمے لگے بیبیاں رونے لگی کہا گھبراؤ نہیں تمہاری چادر کی میں ضامن ہوں. شب عاشور کی رات آئی بیبیوں کو اکٹھا کر کے کہا گھبرانا نہیں تمہاری چادر کی میں ضامن ہوں. جب حسین مولا عباس کے عاشق سے واپس آئے عباس کی شہادت کو سنا آہستہ سے کہا اماں فضا ذرا میرے قریب جناب فضا قریب آئی کہا اماں فضا ذرا بیبیوں کو چلاؤ. عزادارو جب بیبیاں اکٹھی ہو گئی جناب زینب نے ہاتھ مارے کہا بیبیوں مجھے معاف کر دینا مدینے سے تمہاری چادر کی ضمانت لے رہی تھی وہ جس کے سہارے جانا لے رہی تھی وہ میرا پاس مارا گیا ہمیں اپنی ضمانت واپس لے لی. عزادارو اب آخری جملہ سنو گے. دو لاشیں کربلا میں ایسے ہیں جن کو سید سجاد نے مشکل سے اٹھایا ہے. ایک بابا حسین کا لاشا جب بابا حسین کے لاشے پہ پہنچے اٹھاتے تھے ایک طرف سے اٹھاتے دوسری طرف کا گوشت الگ ہو جاتا دوسری طرف سے اٹھاتے اس طرف کا گوشت الگ ہو جاتا. کہا بنی اسد والوں چٹائی لے کے آؤ. کہا مولا کیا کرو گے؟ کہا بابا کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا کے چٹائی پہ رکھ کے دفن کرنا چاہتا ہوں. عزادارو سنو گے دوسرا لاشا کون سا تھا؟ دوسرا لاشا تھا ام البنین کے لال کا. سید سجاد نے حالت دیکھی ایک حصہ گوشت کا زمین